کام خراب ہو جائے گا، امن اور سلامتی نہیں رہے گی، فساد ہوگا۔ تو اس آیت کی جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس لیے وہ عرض کر دوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ چیزیں ایک ہیں، اس ایک چیز کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم سب اپنے اپنے میں ہی رہو، معاملات دیکھو اپنے، جو تم جس جگہ پہ ہو رہو اس میں، لیکن ایک چیز کامن ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ باقی جو جس کا انداز ہے کرے، گفتگو کرے، بات کرے، معاملات دیکھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کے اوپر اگر آپ آج کلیئر ہو گئے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے معاملات میں ایسی بات نہیں رہے گی۔ تو ایک نقطے کے اوپر فرمایا آ جاؤ، وہ چاروں بھائی آ جائیں اور بیٹھیں اور ایک نقطے پہ آ جائیں۔ وہ نقطہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، وہ نقطہ اللہ کی رسی ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کی تعویل ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ بڑی خوبصورت اعلیٰ کلام کی گفتگو ہے اور یہ تعویل بھی کرتا ہے، یہ جو ہے وہ استعارے بھی استعمال کرتا ہے۔ اب اللہ کی رسی، کیا آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ جو عام ظاہری معنی لیا جائے، بعض کہتے ہیں نہیں ہمیں صرف قرآن کے ظاہری معنی بس۔ خبردار، یہ تم لوگ جو تعویلیں کرتے ہو، تم لوگ جو اندر سے بات کرتے ہو کہ نہیں قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، ہمیں یہ نہ کہو جو قرآن کے ظاہری معنی ہیں ہم نے انہی پہ رہنا ہے۔ ان کے لیے یہ عرض ہے کہ قرآن پاک اتنی خوبصورت کلام کی گفتگو کرتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ تعویل کرتا ہے، کہ مثال دیتا ہے۔ اب اللہ کی رسی کو ڈھونڈنے نکلو گے تو کیا مکے میں لٹک رہی ہے؟ کیا مدینے میں ہے؟ کیا وہ فلسطین میں ہے؟ کیا وہ عراق میں ہے؟ کس جگہ ہے اللہ کی رسی؟ اس سے پتہ چلا کہ یقیناً یہ معنی کچھ اور ہے۔ یہ معنی بولو کچھ اور ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی اور بات اللہ فرما رہا ہے۔ اس کی تعویل کرنی ہوگی، علماء سے پوچھنا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایسی آیات جو ابھی آج ہم نے پڑھی، یہ آیت متشابہ ہے، یہ آیت متشابہ ہے جس میں غلطی لگنے کا امکان ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رسی کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی رسی کیا ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ کس کو کہو گے اللہ کی رسی؟ تعویل کرنی ہوگی، لہذا علماء کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کا حکم بھی ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، خود نہ سمجھو۔ تو جو لوگ قرآن کے ظاہری معنی پہ جاتے ہیں اور صرف یہی کہتے ہیں مجھے صرف قرآن کے ظاہری معنوں پہ جائیں، تو اللہ کی رسی کو ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں، قیامت تک ڈھونڈتے رہیں، وہ کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے پتہ چلا، جیسے حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نابینا، ایک ایسا ہی شخص اتفاقاً آتا ہے اور آ کے یہی بحث کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہو نا اہل سنت، تم لوگ بس نا اپنی مرضی سے آیتوں کے ترجمے کرتے ہو، تم قرآن کو بدل لیتے ہو، ترجمے اپنی مرضی سے کر دیتے ہو۔ تو فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، جو قرآن کہہ رہا ہوتا ہے ہم وہی بات کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو، لہٰذا میں تم لوگوں کی بات اس لیے مانتا نہیں ہوں کہ تم اپنی مرضی سے ترجمے کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا چلو پھر آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، آؤ کھولو قرآن۔ تو آپ نے آیت کریمہ کھولی، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا اسے ہم قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ نوٹ کیجئے، ترجمہ ہے، آیت کریمہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جسے میں دنیا میں اندھا رکھتا ہوں اسے میں قیامت کے دن بھی اندھا اٹھاؤں گا۔ اب یہ آیت آپ نے پیش کر دی، آپ نے فرمایا اب آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ وہ میں نے عرض کیا اتفاق سے خود اندھا تھا،
تو ترجمہ یہی کہہ رہا ہے کہ جس کو دنیا میں اندھا رکھا اس کو قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا ترجمہ تو یہی کہہ رہا ہے. تو حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے کہ محترم اب آپ سمجھے کہ آپ دنیا میں اندھے ہیں تو پھر اس کا مطلب قیامت کے دن بھی آپ اندھے ہی رہیں گے؟ نہیں، اس سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے. دل جس کا دنیا میں اندھا رکھا گیا، اسے آواز نہیں آ رہی نمازوں کی، اذانوں کی، اسے لوگ نیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس کو دل سے کیا نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے شیخ اور مرشد کو دیکھ کے سیکھ نہیں رہا، اس کا دل کیا ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہا، تو اس سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے. تو جو یہاں دل کا اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا. تو وہ مانا. پھر اس نے کہا جی حضرت آج میری یہ غلطی ختم ہوئی کہ واقعی قرآن کی آیتیں تعویل کی محتاج ہوتی ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آیت کس طرف رخ کر رہی ہے. تو آئیے اسی طرح بحبل اللہ، اللہ کی رسی. میں نے ابھی ایک حدیث عرض کی ہے، اس حدیث کے اندر بھی حضور نے یہی ارشاد فرمایا، اور اسی طرح علماء نے اللہ کی رسی کو مزید بھی معنی میں لکھا ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. ابھی جو حدیث میں نے پیش کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب 73 گروہ ہوں گے جن کی سوچیں الگ الگ ہوں گی، جن کی عبادتوں کے طریقے الگ ہوں گے، جن کے رواج الگ ہوں گے، جن کی رسمیں الگ ہوں گی، جن کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز بالکل ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انہیں سب کو مل کے رہنا چاہیے، اور وہ ہے میری اور میرے صحابہ کی سنت. بس جہاں میرا عمل آ جائے، جہاں میرے صحابہ کا عمل آ جائے، وہاں پہ ہر شے چھوڑ کے اسی عمل کو اختیار کرو جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے. تو اس سے ایک مراد نوٹ کر لیں، سنت رسول ہے. کیا ہے؟ اس سے ایک مراد سنت رسول ہے، حضور کا طریقہ ہے. اللہ کی رسی حضور کے طریقے کو کہا گیا ہے کہ کسی حالت میں بھی حضور کا طریقہ نہ چھوڑنا. آپ دیکھیں، اس کی میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر انسان خود سے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے استعمال کرے اور اپنی مرضی کرتا رہے اور سوچے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی روزے رکھنے پہ ترجیح دے. بعض کہیں نہیں، ہم جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، وہ جنگلوں میں نکل جائیں. بعض کہیں نہیں، ہم جو ہے وہ گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، بیوی بچے خوش رہنے چاہیے، روزی نماز بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ اس طرف نکل پڑیں. بعض کہیں نہیں، ہم تو جو ہے وہ جب تک مسجد مدرسے نہیں بنائیں گے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تو مختلف انداز سے ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے نکل پڑے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے راضی نہیں ہوں گا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کو خوش کیا اسی نے اللہ کو بولیے خوش کیا. جس نے رسول کو راضی کیا اسی نے اللہ کو راضی کیا. جو رسول کا ہو گیا وہی اللہ کا ہو گیا. جو رسول کے قریب ہوا وہی اللہ کے قریب ہوا. یہ تمام معنی اسی آیت کے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو مسئلہ حل ہو گیا. سارے کے سارے فرقے اپنی عبادتیں کریں، اللہ کو مانیں جس طرح مانتے ہیں، انداز اپنائیں، نماز کے الگ الگ انداز اپنائیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ٹانگیں جو ہے وہ چوڑی کر کے پڑھتا ہے، کوئی اندر کر کے پڑھتا ہے، کوئی